اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ معزز سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمت کی کہ جب اس نے تم کو یعنی اے بنی اسرائیل کے لوگوں تم کو آل فرعون سے بچایا، جو آل فرعون تمہارے اوپر برے برے عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تمہارے عورتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ فرعون کو ایک خواب آیا اور بہت ہی بھیانک خواب تھا، جس کی تعبیر اس نے نجومیوں سے پوچھی تو نجومیوں نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو جوان ہو کر کے تمہارے تخت کو ہلا کر کے رکھ دے گا، تمہاری حکومت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ تو اس تعبیر کے سننے کے بعد فرعون نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے سب کو قید کر لیا، تمام بنی اسرائیلیوں کو قید کر لیا اور ان کے اوپر عذاب دینا شروع کر دیا، اور ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے لڑکے کی شکل میں اس کو وہ قتل کر دیتا، اور اس کے لیے اس نے بہت سارے ہتھ کنڈے اختیار کر کے رکھے تھے، اور جو لڑکیاں ہوتی اس کو وہ زندہ رکھتا کیونکہ اصل خطرہ اس کو لڑکے سے تھا۔ لیکن سب سے بڑی بیوقوفی اس کی یہ تھی کہ جب نجومی نے اس کے خواب کی تعبیر بتا دی، تو جب خواب کی تعبیر بتا دی تو اس کا مطلب ہے کہ خواب ہر حال میں ہونا ہے۔ جب خواب کی تعبیر بتلا دی جاتی ہے تو جو تعبیر بتلائی جاتی ہے وہ ہر حال میں ہو کر کے رہتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے نبوت والی بات ڈالنی شروع کر دی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تو ڈائریکٹ جو ہے اس کو فرعون کے پاس بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون اور اسی قوم کا خاتمہ کروایا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر آزادی دی۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو۔ دراصل جو یاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ مکہ کے مشرکین کو بھی کہا جا رہا ہے اور ہم لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور مکہ کے مشرکین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محض فضل سے فرعونیوں کے ظلم کے پنجے سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، اور اس کے اندر ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ آگاہ کر دیا، اعلان کر دیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں مزید تم کو دوں گا، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو شکر ہے اور یہ جو احسان شناسی ہے، شکر گزاری اور احسان شناسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ بندہ جس قدر شکریہ ادا کرے گا، جس قدر احسانوں کو یاد رکھے گا، جو نعمت رہے گی وہ برقرار رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمت سے نوازے گا۔ اور ناشکری اور احسان فراموشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ نعمت ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے، اور حالات جو ہوتے ہیں اور مزید بدتر ہو جاتے ہیں، اور یہ جو حالات بدتر ہوتے ہیں دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے بعد آخرت میں بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خوب غور سے سنیے۔ اس میں مردوں کے لیے بھی بڑی نصیحتیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی بڑی نصیحتیں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں کے اندر 3 لوگ تھے، ایک تھا کوڑھی، دوسرا تھا گنجا اور تیسرا تھا اندھا۔ تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا چاہا، فرشتوں کو ان کے پاس بھیج دیا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ تو کیا چاہتا ہے بول۔ کہا کہ میں کوڑھی ہوں، میرا چمڑا خراب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا چمڑا ٹھیک ہو جائے اور میری بیماری بالکل ختم ہو جائے اور میرا رنگ بھی اچھا ہو جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے جو اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے کوڑھ کی بیماری چلی گئی، اس کا چمڑا بہترین ہو گیا اور بہترین دکھنے لگا۔ کہا کہ تجھ کو سب سے زیادہ مال میں کیا چیز پسند ہے؟ کہا کہ مجھ کو سب سے زیادہ اونٹ پسند ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، آج ہمارے پاس جو ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں یہ ہمارے باپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے بہت بڑی محنت و مشقت اور ہمارے بہت زیادہ عقل مندی اور ہنر مندی کی وجہ سے نہیں ہے۔ جیسا کہ اکثر ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم کو وراثتاً ملا ہے، یا ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہم بہت عقل مند ہیں، بہت زیادہ ہوش مند ہیں، ہر چیز کے اوپر بڑی گہرائی سے نظر رکھتے ہیں، ایسے ایسے کر کے اپنے پاس جو ہے اپنی پسندیدہ چیزوں کو ہم نے اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ کہا کہ تم کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ کوڑھی نے کہا کہ مجھ کو سب سے زیادہ اونٹ پسند ہے۔ فوراً فرشتے نے 10 ماہ کی گابھن اور حاملہ اٹھنی کو اس کو دے دیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے، اور وہاں سے چل پڑا وہ۔ اس کے بعد سیدھے وہ گنجا کے پاس پہنچا، کہا کہ تم کو کیا چاہیے بولو، تم کو کیا پسند ہے؟ کہا کہ گنجا پن ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، لوگ بھی مجھ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن دور ہو گیا، بہترین بال اگائے۔ کہا کہ تجھ کو کیا پسند ہے؟ مال میں تم کو کیا پسند ہے؟ کہا کہ مجھ کو گائے بہت پسند ہے۔ فوراً فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو حاملہ گائے دے دیا اور کہا کہ تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ گائے میں برکت دے، گائے میں اللہ برکت دے، اور وہاں سے چل پڑا۔ اور اس کے بعد اندھے کے پاس آیا، کہا کہ تجھ کو کیا چاہیے بول۔ کہا کہ کیا چاہیے؟ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے میرے پاس آنکھ نہیں ہے، آنکھ دے دو۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کو آنکھ آ گیا۔ کہا کہ مال میں تجھ کو کیا پسند ہے؟ کہا کہ مجھ کو بکریاں بڑا پسند ہے۔ اس کو حاملہ بکری ایک دے دی اور کہا کہ اللہ اس میں برکت دے، اور پھر وہاں سے چل پڑا۔ ایک وقت گزرنے کے بعد کوڑھی کے پاس، گنجے کے پاس اور اندھے کے پاس اونٹ کا، گائے کا اور بکریوں کا بڑا ریور ہو گیا، بہت بڑا جھنڈ اس کے پاس ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کا وقت آیا۔ فرشتہ جو ہے وہ پھر انسانی شکل میں آیا، کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میرا سامان سفر جاتا رہا، میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، اب اللہ کی مدد اور تمہاری مدد کے بغیر، پہلے اللہ کی مدد اور پھر تمہاری مدد کے بغیر میں اپنے جگہ تک نہیں پہنچ سکتا ہوں، لہٰذا یہ جو تمہارے پاس اونٹ ہے اس میں سے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اس پر سوار ہو کر کے اپنی جگہ پہ پہنچ جاؤں۔ نہیں، ابھی نہیں دے سکتا ہوں، بہت سارے قرضے ہیں، ابھی قرضہ ادا کرنا ہے، اللہ کا دیا ہوا سامان ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے بہانے ہمارے اور آپ کے دلوں میں آتے رہتے ہیں کہ کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ بہت غور و فکر کی بات ہے، یہ بہت سارے بہانے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہو تو 5 سے 10 ہزار بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور اپنے خواہشات کو پورا کرنا ہو اور وہ جائز بھی نہیں ہو اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہو تو وہاں پر انسان لاکھوں لاکھ خرچ کرتا ہے، لاکھوں لاکھ خرچ کرتا ہے۔ کیوں خرچ کرتا ہے؟ ہمیں کمائی نہ جی، یہ سوچ کر کے انسان کرتا ہے۔ بہت غور و فکر کی بات ہے میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو، کیونکہ یہی شکر گزاری ہے۔ کہا کہ ایک اونٹ دے دو بھائی تاکہ میں اپنے راستے میں اپنے سفر تک پہنچ جاؤں۔ کہا کہ بہت قرضہ ادا کرنا ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں ابھی؟ فرشتے نے کہا کہ میں تم کو پہچانتا ہوں، تو وہی کوڑھی ہے جس سے لوگ بڑے نفرت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نواز دیا، تمہارے کوڑپن کو دور کر دیا اور اپنی طرف سے اللہ نے بہت نوازا۔ اسی اللہ کا نام لے کر کے تجھ سے مانگ رہا ہوں، دے دے۔ کہا کہ نہیں 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 نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ہم کو وراثتاً ملی ہے یہ چیز۔ فرشتے نے خاموشی اختیار کی، وہاں سے نکل گیا، چلا گیا وہاں سے، اور پھر وہ گنجے کے پاس آیا، وہاں پر بھی یہی بات دہرایا۔ گنجے نے بھی وہی بات کہی، کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے، جیسا کہ تمہارے سے پہلے ساتھی نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے اور تو جھوٹ بول رہا ہے تو جو تیری حالت پہلے تھی وہی تیری حالت پھر ہو جائے گی۔ گنجے نے بھی وہی بات کہی، گنجے کو بھی وہی جواب ملا، اور اس کے بعد وہاں سے نکلے اور اندھے کے پاس گئے تو اندھے سے کہا کہ دیکھو بھائی میں مسافر ہوں، میرا سامان سفر گم ہو گیا ہے، میں گھر تک نہیں پہنچ سکتا ہوں، اوپر اللہ کی مدد ہے، نیچے تیری مدد ہے،
اس کے ساتھ ہی میں کچھ پہنچ سکتا ہوں، تم اپنے مال میں سے کچھ دے دو۔ اندھے نے کہا کہ یقینی طور پر یہ جو آنکھ ہے میری اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو دولت ہے میری یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تم کو جو چاہیے اس میں سے لے کر کے چلے جاؤ۔ فرشتے نے کہا کہ مجھ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے آیا تھا، تیرے دو ساتھی کوڑھی اور گنجی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی موضوع کی ایک دوسری روایت کہ جو انسان ناشکری پنی کرتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے، اس کی مثال ہماری خواتین بھی سن رہی ہیں، ناراض مت ہوئیے گا، حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کو ہم نے بہت زیادہ جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں؟ ایک عورت نے پوچھا ایسا کیوں، عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں ہے؟ کہا کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ آج میں نے دیکھا ہے ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ مرد اپنے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے جائز اور ناجائز سب کچھ کر لے رہا ہے آج کے ڈیٹ میں۔ حالانکہ مردوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو بیویاں ہماری ہیں یہ ہماری بیوی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اگر ان کو ناجائز طریقے سے بھی ہم آگے بڑھائیں گے، کیا ہے پریشانی؟ دینی کاموں میں آج کل جو ہے عورتیں نہیں آ پاتی ہیں، اور دوسرے کاموں میں عورتوں کو ہر اعتبار سے چھوٹ رہتا ہے۔ یہ سارے چھوٹ مردوں کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ سارے چھوٹ مردوں کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ناشکری کی ایک قسم ہے۔ کہا کہ اے میری خواتین، میری امت کی عورتیں، تم کو میں نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ کہا کیوں دیکھا ہے؟ اس لیے دیکھا ہے کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ ایک شوہر ہے جو ساری زندگی تم کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، سکھ دینے کی کوشش کرتا ہے، ہر اعتبار سے تم کو سکھ ملتا رہتا ہے، بڑی خوش رہتی ہو، اور شوہر کی طرف سے اگر ایک چھوٹی سی بات تمہارے مزاج کے خلاف پڑ گیا تو فوراً کہو گے کہ اس شوہر سے اور اس کے گھر سے ہم کو کبھی بھی سکھ نہیں ملا۔ یہ خواتین کے اندر ہے، ہر خواتین کے اندر دیکھا گیا یہ سب چیزیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اسی چپکے نہیں ہے، بالکل فطرت کے مطابق ہے یہ۔ تو دیکھیے ناشکری کی وجہ سے خواتین کی اکثر تعداد کو جہنم میں جلنا پڑ رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمارے اندر شکر گزاری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی مزید کرے گا، مزید عافیت سے نوازے گا، اور یہ جو عافیت ہے دنیا سے چلتے ہوئے آخرت تک جائے گی۔ اور اگر ہمارے اندر ناشکری ہے تو ناشکری کے بدلے میں دنیا کے اندر بھی کوتاہی اور تباہی، اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو کہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑی مہربانی ہے، اللہ ہمیں بڑا خوش ہو کر کے دے رہا ہے، یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ بندے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے۔ اللہ مجھے جب نواز رہا ہے تو میں بھی اللہ کی فرما برداری میں چلے جاؤں، اپنے آپ کو بھی رب کی فرما برداری میں لگائے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی رب کی فرما برداری میں لگائے۔ خالی اپنے آپ کو رب کی فرما برداری میں لگانے سے بھی بات بننے والی نہیں ہے۔ ہم جو ہے نگراں ہیں، ہم جو ہے ذمہ دار ہیں، اپنے اور اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں۔ باتیں تلخ ضرور ہیں، باتیں کڑوی ضرور ہیں، باتیں ڈائریکٹ دلوں پر پڑنے والی ضرور ہے، لیکن یہ حق ہے، اور اگر اس حق کو مان لیا یقینی طور پر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی ہے۔ لیکن اگر اس کو ریورس لیا کہ مولوی صاحب ایسا بول دیے نا جی، تو سمجھ لیجئے دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ ریورس نہیں لینا ہے، پوزیٹو سوچنا ہے کہ یقینی طور پر ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، ہمیں ان کمزوریوں کو درست کرنا ہے۔ ہم اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اپنے رب کی شکر گزاری کر بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن جو طاقت اور جو قوت اور جو صلاحیت اور جو استطاعت اور جو کیپیسٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اس کے مطابق تو رب کا شکریہ ضرور بھی ضرور ادا کرنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِسْتَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے تو میں زیادہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے کھلم کھلا کہہ دیا اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے کھلم کھلا کہہ دیا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اور زمین کے جتنے بھی انسان ہیں سب مل کر کے اگر رب کی ناشکری پر آمادہ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام سے بے پرواہ ہے۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے
کیوں بے پرواہ ہے؟ تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو خود اپنے آپ میں قابل تعریف ہے۔ اللہ کے جو کارنامے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ملکیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے، کسی کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب و تحریم الظلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، پورے دنیا کے بندو سب مل کر کے ایک متقی آدمی کے دل پر جمع ہو جاؤ، سب کے سب پائے درجے کے متقی ہو جاؤ، تمہارے متقی ہونے سے میرے ملکیت میں ایک رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور اے لوگو، پوری دنیا کے لوگو، جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کے لوگوں، تم تمام کے تمام مل کر کے نافرمانی پہ جمع ہو جاؤ، سب سے بڑے نافرمان بن جاؤ، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ایک رتی بھی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اور اے لوگوں، پوری دنیا کے لوگوں، تم تمام کے تمام مل کر کے ایک بڑے میدان میں جمع ہو جاؤ، جمع ہو کر کے اپنے اپنے زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برابر برابر دے دے گا، اور رب کے پاس جو کچھ ہے اس میں رتی بھر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے اللہ کے کلام کو بیان کیا کہ جس طرح سے سوئی کو سمندر میں ڈالنے کے بعد جتنی پانی نکلتی ہے، اتنے پانی کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے، ہم جو شکر گزاری کریں گے وہ اپنے فائدے کے لیے کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں اور اس کا پس منظر اصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو اور ہم لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور انہوں نے جو تعلیمات بھیجی ہے وہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں نعمتوں کو اپنے زندگی کے اندر دیکھنے کے بعد اس کا صحیح استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے اس کو اپنے لیے اسوہ بنا لینا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، شکر گزار بندہ بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لینے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔